وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 6۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے بعد کی دو آیتوں میں ایجابی یعنی پازیٹیو اور سلبی یعنی نیگیٹیو ہر دو اعتبار سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا ہے۔ پہلے تو مثبت یعنی پازیٹیو اعتبار سے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر انعام فرمایا ان کا راستہ دوسری جگہ قرآن کریم کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، مقبولان بارگاہ الہی کے یہ چار درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں لوگوں کے چرچے میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ یہاں صراط مستقیم کی وضاحت میں کہا گیا ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اس کے ذریعے ایک بہت بڑی حقیقت بتلائی گئی اور ایک غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور ہم عربی زبان جانتے ہیں، یا اگرچہ ہم عربی زبان نہیں جانتے لیکن آج کل تو قرآن کریم کے ترجمے ٹرانسلیشن بکثرت ہو گئے ہیں، ہم اپنے طور پر قرآن کریم کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق عمل کر لیں گے، یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ فلاں عالم کیا کہتے ہیں اور فلاں صالح دیندار کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہو تو اس منعم علیہ جماعت جن پر اللہ کا انعام ہوا کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو گے تو ہی آپ کو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور قانون یہی رہا ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب اتاری ہو اور اس کے ساتھ نبی اور پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ جتنی بھی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں نبی اور پیغمبروں پر ہی بھیجی۔ ایسا تو ہوا کہ پیغمبر بھیجا ساتھ میں کتاب نہیں ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہو اور ساتھ میں نبی اور پیغمبر کو نہ بھیجا ہو۔ پیغمبر اور نبی ہوں گے تبھی کتاب پر عمل کا طریقہ معلوم ہوگا۔ اکیلی کتاب سے ہدایت نہیں پھیلتی، صحبت ضروری ہے۔ دنیاوی علوم و فنون بھی خالی کتاب پڑھنے سے نہیں آتے۔ ایک آدمی بہترین انگریزی زبان جانتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن جاؤں گا اور مریضوں کا علاج کروں گا، تو اگر وہ علاج کرے گا تو قبرستان آباد کرے گا۔ کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہے بغیر خالی میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھنے سے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دوسری قسمیں بھی ہیں۔ تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے تو قرآن کافی ہے، قرآن کے ترجمے ہو گئے ہیں، ٹرانسلیشن ہو گئے ہیں، تفسیریں ہو گئی ہیں، ہم خود ہی ان تراجیم، ٹرانسلیشن اور تفاسیر کو پڑھ کر سب قرآن کریم کو سمجھ لیں گے اور اس کے مطابق عمل کر کے ہدایت کا راستہ پا لیں گے، وہ ہرگز نہیں پا سکتے۔ ان کے لیے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان کو اپنانا ضروری ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ان چار جماعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ وہ چار جماعتیں ہیں جن کی صحبت اپنانا ازحد ضروری ہے۔